अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान स्टूडेंट्स मूवमेंट। मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता है, अपने घरों से निकलें और इस मौजूदा करप्ट सिस्टम को बदलें। अपने घरों में बैठे रहकर इस जुल्म को बर्दाश्त न करें। आप लोग किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? जुल्म का ये हाल है कि खवातीन नकाब करके घरों से निकलकर भीख मांग रही हैं ताकि उनको कोई पहचान ना पाए, जबकि हमारी हुकूमत का हाल देखें कि यहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस में शादियां मनाई जा रही हैं। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान के रिजर्व में पैसा नहीं, लेकिन हमारे वुज़रा करोड़ों रुपए अरबों रुपए खा रहे हैं। ये करोड़ों और अरबों रुपए कहाँ से आते हैं? ये वही पैसे हैं जो हमने मेहनत से कमा कर हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स की सूरत में दिए, जिसको ये अपनी शाह खर्चों में खर्च कर रहे हैं, जबकि अवाम का हाल ये है कि वो भीख मांग रही है। बेहिसी और जिल्लत का मकाम तो ये है कि नौजवानों के लिए नई इंडस्ट्रीज लगाने के बजाय मौजूदा इंडस्ट्रीज को भी खत्म किया जा रहा है। फैसलाबाद जो एक्सपोर्ट में 65% रेवेन्यू शेयर करता है, आज उसकी 80% इंडस्ट्री सिर्फ इस वजह से बंद है कि उसको गैस और बिजली नहीं फराहम की जा रही। वहाँ का मजदूर, वहाँ के हजारों लाखों मजदूर इस वक्त सड़कों पर बेरोजगार फिर रहे हैं। फैसलाबाद तो पाकिस्तान के लिए एक एक्सपोर्ट हब है और जिसको बुरी तरह से तबाह किया जा रहा है। आप ये सोचते होंगे कि हुकूमत इन इदारों को क्यों खत्म कर रही है, इनको क्यों बंद कर रही है, क्यों इनको गैस नहीं फराहम कर रही, इनको बिजली फराहम नहीं कर रही? क्योंकि हुकूमत वक्त नहीं चाहती कि हम लोग सेल्फ रिलायबल हों, हम लोग अपनी यील्ड खुद पैदा कर सकें, हम लोग अपने पैरों पर खड़े हों। अगर कल को हम अपने पैरों पर खड़े हो गए, हम इनको कहाँ वोट डालेंगे? करप्शन की इंतहा यहाँ तक पहुँच गई है कि हज को भी नहीं छोड़ा गया। हाजियों की सहूलत के लिए इस्तेमाल होने वाले पैसे को भी बुरी तरह से लूट मार का शिकार कर दिया गया। कौन जानता है कि सैलाब जदगान को मिलने वाली इमदाद कहाँ गई? आज क्यों सैलाब जदगान सड़कों पर आकर एहतजाज कर रहे हैं, क्यों छीना झपटी कर रहे हैं? ये सब इसीलिए हो रहा है कि उनका हक उनको नहीं दिया जा रहा, सब कुछ खाया जा रहा है, सब कुछ अपने अकाउंट्स में डाला जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया से भीख मांगता फिर रहा है और पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद भी इनके अकाउंट्स में चली जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार के मौके नहीं फराहम किए जा रहे हैं। हमारे कॉलेजेस से ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स को आगे जॉब्स नहीं मिलती, हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। ये सब कुछ क्यों है? क्या पाकिस्तान के पास वसाइल की कमी है? नहीं, पाकिस्तान के पास बहुत वसाइल है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ मुकाबला कर सकता है, चाहे वो माशी हो या दिफाई। पाकिस्तान किसी भी मुल्क के साथ दुनिया में डट कर मुकाबला कर सकता है। सिर्फ हमें सही बंदों की जरूरत है जो पाकिस्तान को लीड करें। मेरे भाइयों, पाकिस्तान को इस वक्त सिर्फ आपकी कमी है, पाकिस्तान को इस वक्त आपकी जरूरत है। याद रखें, अल्लाह ताला सूरह फुरकान में फरमाते हैं कि मैं उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद ना चाहे कि उसकी हालत बदली जाए। मेरे भाइयों, इनकलाब ईरान आपके सामने है, इनकलाब तुनिस आपके सामने है। मेरे भाइयों, मिस्र में भी इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो भी आवाम नहीं किया है। अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा इंशाअल्लाह। जो लोग अपनी हालत बदलने निकले हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा, जैसे ईरान में की गई, जैसे तुनिस में की गई। इस दफा अब हमारी बारी है और हम अपने घरों से निकलेंगे और इस मौजूदा निजाम को बदलकर इस्लामी निजाम और बिल्कुल पाक साफ निजाम लाएंगे जो इंसाफ पर मबनी होगा। भूखे को खाना मिलेगा, बेरोजगार को रोजी मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी? ये सिर्फ इस्लामी निजाम से मुमकिन है। मेरे भाइयों, इस वक्त पाकिस्तान को सही इस्लामी निजाम की जरूरत है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनाया गया, अब इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का निजाम कायम करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी अदालतों में कई साल तक केस चलते रहते हैं, जबकि इस्लाम की अदालत उसी वक्त फैसला करती है और सच्चा कुरान के थ्रू फैसला करती है। यही जज रहेंगे, यही वकील रहेंगे, लेकिन निजाम इस्लाम होगा। यही फौज होगी, यही आवाम होगी और वही अमेरिका होगा, लेकिन नजर झुकाकर हमसे बात करेगा। मेरे भाइयों, आज पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है ये एक अजाब की सूरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग मेरे कुरान के मुताबिक फैसला नहीं करते वही लोग काफिर हैं। आप देख लें कि हमारी अदालतें कुरान के निजाम पर नहीं है, ये ब्रिटिश निजाम पर हैं। हमारे पूरे मुल्क के सिस्टम ब्रिटिश निजाम पर हैं, कुरान के मुताबिक नहीं है। हमारी सजाएं कुरान के मुताबिक नहीं है। इस्लामी निजाम के ना होने की वजह से नाइंसाफी फैली हुई है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जिस माशरे से इंसाफ खत्म हो जाए तो वहाँ तबाही हो जाती है। इंसाफ की तबाही का ये आलम है कि मुल्क का सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा चोर इस वक्त प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है।
اور اس ملک کے سب سے بڑے 2 قاتل اس وقت لندن میں عیش و آرام کر رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر صرف پریزیڈنٹ صاحب اس وقت اپنی جو ملک سے لوٹی ہوئی دولت انہوں نے سوئس اکاؤنٹس میں رکھی ہوئی ہے، اگر وہ صرف پاکستان میں واپس لے آئیں تو پاکستان کے آدھے مسئلے اسی وقت ختم ہو سکتے ہیں۔ جب وہ لوٹی ہوئی دولت پاکستان میں واپس لائی جائے گی تو پاکستان کے ریزرو زیادہ ہوں گے، پاکستان کے روپے کی قیمت بڑھے گی، پاکستان میں انفلیشن کم ہوگی، مہنگائی کم ہوگی، ہمیں چیزیں آسانی سے میسر ہوں گی اور دوسرے ملک پاکستان میں انویسٹ کریں گے۔ ظلم اور ناانصافی کی حد تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو موجود دنیا کی تیسری بڑی سونے کی کان وہ بھی یہودیوں کو دی جا چکی ہے۔ یہودی اس میں سے سونا نکال کر اپنے ملکوں کو بھر رہے ہیں، اپنے ریزروز کو اوپر کر رہے ہیں۔ یہ سونے کی کان ایک امریکی ایجنٹ نے بکوائی اور دوسرے امریکی ایجنٹ نے اس کو پروٹیکٹ کیا۔ آج ریکوڈک کی کان کا مسئلہ سپریم کورٹ میں زیر غور ہے۔ اللہ کرے کہ اس کا فیصلہ بالکل صحیح ہو اور وہ پاکستان کو مل جائے، لیکن اب تک جتنا سونا جا چکا پاکستان سے وہ واپس نہیں آئے گا۔ جس سونے کے پیسے سے پاکستان میں انڈسٹری لگائی جا سکتی تھی، آپ کو ہمیں روزگار فراہم کیا جا سکتا تھا، وہ روزگار اب نہیں ملے گا، وہ انڈسٹریز نہیں لگیں گی، بلکہ موجودہ انڈسٹریز بھی بند کی جا رہی ہیں، مزدور بھوکے پھر رہے ہیں۔ اور ایک طرف بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صرف ایک گولی چلانے کا ان کے اوپر کیس ہے اور ان کو اتنی بری طرح ٹارچر کیا گیا، ان کے ساتھ جانور والا سلوک کیا گیا، اور یہاں پر ریون ڈیوس نے سڑک پر 2 میگزین ہمارے نوجوان پر خالی کر دیے، 2 دفعہ اس کے اوپر بندوق خالی کی اور پھر تصویر کھینچی اور بندوق لہراتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کے آرام سے چلا گیا۔ اور اس کی پروٹیکشن کے لیے فوراً امریکی قونصلیٹ سے ایک گاڑی آئی جس نے ایک ہمارے نوجوان کو کچل دیا اور بیچ میں کئی رکشوں کو اس نے ٹکرے ماری، جس کی وجہ سے کئی لوگ زخمی ہوئے، خواتین زخمی ہوئی۔ میرے بھائی، یہ تو صرف لاہور کا واقعہ ہے جو سب کی نظروں میں آ گیا، ایسے کئی واقعات فیڈرل علاقے میں ہوئے، اسلام آباد میں ہوئے، جن کو خبروں میں نہیں لایا جاتا۔ ہمارے کئی صحافی بھائیوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے امریکن ایمبیسی سے کئی امریکیوں کو اس حالت میں نکلتے دیکھا ہے کہ انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی تھیں اور ہاتھوں میں کلیشنکوفs تھیں اور وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ فاٹا اور ان علاقوں میں جا کر انسرجنسی کرتے ہیں اور تباہی کرتے ہیں، بم بلاسٹ کرتے ہیں اور نام ہمارے پشتون بھائیوں کا لگاتے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی بھی امریکی ایمبیسی سے ہو رہی ہے۔ ذلت کی بات تو یہ ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے حکمران ان امریکی ایمبیسی والوں کے نوکر ہیں۔ بے غیرتی کی حد تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو تو گھر واپس لا نہیں سکے اور ایک ہمارے ملک کے قاتل کو فوراً واپس پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے لڑکوں، پاکستان کے مردوں، اگر تم مرد ہو تو یہ ریون ڈیوس یہاں سے زندہ واپس نہیں جانا چاہیے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یہاں پر واپس آنا چاہیے۔ اب ہماری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے۔ پاکستان میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کی جائے گی۔ اپنی قوت و طاقت کو صرف کر دو اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ یاد رکھو کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے بعد ہی ہمیں فلاح ملے گی۔ اللہ کا نظام قائم کریں گے تو ہمارے ملک میں ترقی ہوگی، انصاف ہوگا، اور انصاف ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ ہمارے پاس لیڈرز کی کمی نہیں، ہمارے پاس بہترین علماء کرام ہیں جو ملک کو چلانا بھی جانتے ہیں اور فورن افیئرز کو بھی کنٹرول کرنا جانتے ہیں۔ یاد رکھو کہ پاکستان میں نظام اسلام ضرور قائم ہوگا، اس کی ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان کے اسٹوڈنٹس، یاد رکھو کہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ جس سے امریکہ ڈرتا ہے، جس سے پورا ویسٹ ڈرتا ہے، جس سے ہمارے تمام دشمن ڈرتے ہیں، اور وہ ہے ہماری یونٹی، اور وہ ہے ہماری تعداد۔ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی تعداد اتنی ہے کہ آج اگر ہم سڑکوں پر نکل آئیں تو امریکہ کی تمام سازشیں ناکام ہو سکتی ہیں۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کو امریکہ فنڈ کر رہا ہے؟ امریکہ افغانستان میں بیٹھ کر اصل میں پاکستان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور اس کی بدقسمتی سے سپلائی لائن ہی پاکستان سے جاتی ہے۔ غیرت مند پاکستانیوں، پنجاب کے سینے کو چیرتی ہوئی نیٹو سپلائی لائن جاتی ہے، سندھ کے سینے کو چیرتی ہوئی نیٹو سپلائی لائن افغانستان میں جاتی ہے، اور بلوچستان سے گزرتی ہوئی جاتی ہے، سرحد سے گزرتی ہوئی جاتی ہے۔ کہاں گئی ہے ہماری غیرت؟ بے بسی کا عالم یہ ہے کہ وزیرستان میں مسجدوں پر ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں، وزیرستان میں شادیوں پر ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں، لوگوں کو گھروں پہ مارا جا رہا ہے۔ کیا حکومت ڈرون اٹیک نہیں رکوا سکتی؟ حکومت صرف ایک آرڈر پر ڈرون اٹیک رکوا سکتی ہے، لیکن صرف اور صرف غیرت کی کمی ہے۔ یہ بے غیرت ہے جو ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ میرے بھائیوں، امریکہ تم سے ڈرتا ہے۔ اگر صرف 50 اسٹوڈنٹ نیٹو سپلائی لائن کے راستے میں کھڑے ہو جائیں اور راستہ بلاک کر دیں اور 1 ہفتے تک بلاک رکھیں تو امریکہ گھٹنوں کے بل جھک کر تم سے معافی مانگے گا۔ یہ نیٹو سپلائی لائن امریکہ کی سانس کی نالی ہے، اس کو دبا دو۔ اگر یہ نالی دبا دی تو امریکہ کی 1.5 لاکھ فوج وہاں افغانستان میں بھوکی اور بغیر اسلحے کے بھوکی ماری جائے گی، اور جب امریکہ کی فوج کو موت نظر آ رہی ہوگی تو امریکہ خود ہمارے پاؤں پڑے گا۔
صرف میرے بھائیوں غیرت کی کمی ہے. غیرت چاہیے, اٹھو اور اپنے اپنے کالجز, اپنی یونیورسٹیز میں پاکستان اسٹوڈنٹس موومنٹ بناؤ. لوگوں کو اکٹھا کرو, اپنے دوستوں کو اکٹھا کرو. پاکستان کے تمام اسٹوڈنٹس ایک موومنٹ بنائیں. پاکستان اسٹوڈنٹس موومنٹ کے نام سے سڑکوں پر آئیں. یہ صرف میری موومنٹ نہیں, یہ تمام پاکستانیوں کی موومنٹ ہے. میرے بھائیوں, اپنے اپنے شہروں میں اپنے دوستوں کو اکٹھا کرو, ایک منظم طاقت بناؤ. میرے وہ بھائی جو شعور رکھتے ہیں, کم از کم وہ اپنے دوستوں کو اکٹھا کریں. میرے غیرت مند بھائی اپنے غیرت مند دوستوں کو اکٹھا کریں. چاہے 10-20 ہی ہوں, آپ احتجاج کریں. آپ اپنا احتجاج میڈیا کو ریکارڈ کرائیں, اپنی طاقت شو کریں. پاکستان کا مقدر تمہارے ہاتھ میں ہے. آج ہمارے حکمران اللہ سے نہیں بلکہ ان امریکیوں سے ڈرتے ہیں جن کو یہ بت بنائے بیٹھے ہیں. اقبال نے کہا ہے, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں تو مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. میرے بھائیوں, جتنی ہو سکتی ہے کوشش کریں, چاہے SMS کے تھرو, چاہے اپنے دوستوں کو فیس بک پر اکٹھا کریں. آپ اکٹھے ہوں, کیونکہ اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے اسٹرینتھ شو کرنی ہے. ہم میں سے ہر ایک لیڈر ہے, ہم میں سے ہر ایک انقلابی ہے. اگر آج ہم اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی موومنٹ میں شامل ہوئے تو ہمیں ہماری دنیا تو سنورے گی ہی, ہمیں آخرت میں بھی بہت اجر و ثواب ملے گا. میرے بھائیوں, میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں. میرے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا شروع میں, لیکن جب میں نے اپنے پیغام کو دوستوں تک پہنچایا تو میرے دوست جن کے دل میں تھوڑی بہت غیرت تھی وہ میرے ساتھ شامل ہوئے, اور آج ہم ایک موومنٹ کی طرح سامنے آئے ہیں. میرے بھائی, آپ کے دماغ میں جو جذبہ ہے اس وقت, میں اس کو سمجھتا ہوں, لیکن اس جذبے کو عمل میں لائیں اور اپنے دوستوں کو اکٹھا کریں. ہمیں طاقت, ہمیں اسٹرینتھ شو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری راہ میں ایک قدم رکھو, میں تمہارے راستے آسان کر دوں گا. اپنی بات کو ڈائریکٹلی اپنے دوستوں تک پہنچائیں, SMS کے تھرو پہنچائیں, اور اب وقت ہے کہ ہم اپنے جذبات کو عمل میں لے آئیں. آخر میں یہ کہوں گا کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. میری دعا ہے کہ اس نیک کام میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے. اللہ نگہبان. جذبہ دل